يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمتیں اپنے بندے کی طرف استغفار کے بعد بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اس کو اگر کہا جائے کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں استغفار کی برکتوں سے، تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا. میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ فرماتی ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں استغفار کرنے والوں پر. یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بڑا لکھنے والوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 100 لوگ ان کے پاس میں اور بڑے بڑے اہل اللہ اور اولیاء کرام ان کی خدمت میں جائے اور ان سے کوئی پاورفل وظیفہ مانگے. کیا مانگے؟ وظیفہ. آج کل آپ یوٹیوب کھولو تو آپ کو بہت زیادہ وظائف نظر آئیں گے. اتنے مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، اتنے مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا. ایک صحابے میں ان کا نام نہیں لیتا، مشہور ہے، وہ سورۃ الضحیٰ اس کا وظیفہ بتا رہے تھے اور کہتے کہتے وہ کہنے لگے یہ وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ کریڈٹ کارڈ ہے. کیا ہے یہ؟ کریڈٹ کارڈ ہے کہ ادھر وظیفہ کیا اور ادھر سے دولت آنی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. عرض کر رہا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس میں جاؤ اور 100 لوگ مل کر جاؤ اور ان سے پاورفل وظیفہ مانگو تو وہ بھی استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دے سکتے. کیوں؟ تو یہ وظیفہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہے. یہ وظیفہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، استغفار. اس کے حیران کن فوائد ہے، حیران کن فوائد ہے. میری آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، اس لیے کہ بندے کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے.
بہت پسند ہے. ایک تو ہے استغفر اللہ، اور ایک روایت میں ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. ایک روایت میں ہے استغفر اللہ العظیم. ایک روایت میں ہے استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک روایت میں ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار ہے سب. میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سید الاستغفار سنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے. کس کے برابر؟ سمندر کے جھاگ کے برابر. اللہ معاف فرما دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے درخت کے پتے ہیں ان کے برابر گناہ ہو اللہ اس کو بھی معاف کرے گے استغفار کی برکت سے. ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنوں تک دنیا قائم ہے اتنے اگر گناہ ہے، کب تک؟ دنیا جب تک قائم ہے اتنے دنوں تک اس کی مقدار اگر کسی آدمی کے پاس میں گناہ ہے اللہ استغفار کی برکت سے اس کو بھی معاف کر دے. ایک روایت میں ہے ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے جسے تودا کہا جاتا ہے اس کے برابر گناہ ہو. کوئی گن سکتا ہوں ریت کے ذرات کو؟ کوئی نہیں گن سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ریت کے ٹیلے کے برابر گناہ ہے آپ کے پاس میں. ایک بڑا ریت کا انبار لگا ہوا ہے، اللہ استغفار کی برکت سے اس کو بھی معاف کر دیں گے. معافی تو ہے ہی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ استغفار یا اللہ کی محبت میں ہے، ہماری اور تمہاری محبتیں نہیں ہیں، میری آپ کی محبتیں نہیں ہیں. یہ پیچھے سر کو بیٹے، ہماری محبتیں نہیں ہیں کہ میں اور آپ کسی دوست سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور خوب اس سے کہہ رہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور میرے دل میں تیری بڑی عزت ہے اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور سامنے والے کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے. کس کی ضرورت پڑ جائے؟ پیسوں کی. وہ یہ کہے کہ بھائی آپ نے محبت کو تو اظہار کیا اور واقعتاً آپ کے دل میں میرے لیے بڑی محبت ہے، مجھے ذرا 100 روپے کی ضرورت ہے. تو ہم جیسا کوئی محبت کا اظہار کرنے والا ہو تو وہ کہے گا یار میں نے غلط ٹائم پر محبت کا اظہار کر دیا. ہماری محبت ہے دنیا کی محبت ہے. استغفار، اللہ کہتے میرے بندے تو ادھر مجھ سے معافی طلب کر، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھ جیسی محبت کسی کی نہیں کہ میں اس کے بدلے میں تجھے جو چاہیے میں تجھے وہ عطا کروں گا، میں تجھے عطا کروں گا. تجھے مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، تجھے بارش کی ضرورت ہے، تجھے نہروں کی ضرورت ہے، تجھے باغات کی ضرورت ہے، تجھے کھیت کھلیان کی ضرورت ہے، تیرے پاس میں طاقت کی کمی ہے، تو کمزور ہے، میں تجھے سب کچھ عطا کروں گا، سب کچھ عطا کروں گا. یہ قرآن کریم میں الگ الگ صورتوں میں ہے. سورہ ہود میں ہے کہ اللہ پاک طاقت سے نوازیں گے. سورہ نوح میں ہے کہ اللہ مال سے نوازیں گے. سورہ انفال میں ہے کہ اللہ دشمنوں کے مقابلے میں مدد کریں گے، دشمنوں کے سامنے آپ کو غالب رکھیں گے، دشمنوں پر غلبہ ملے گا. سورہ نوح میں ہے کہ اللہ باغات دیں گے، نہریں دیں گے، اولاد دیں گے. کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے.
استغفار میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ استغفار ایسا ہی ہے، لیکن استغفار ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح، منہ پر توبہ توبہ اور دل میں گناہ کی لذت۔ کہ کوئی ہیروئن نظر آ گئی، خوبصورت عورت نظر آ گئی، تو اس کو دیکھ کر کہہ رہے استغفر اللہ، اس کو دیکھ کر کیا کہہ رہے؟ استغفر اللہ۔ کوئی اچھا گانا نظر آ گیا، اس کو دیکھ کر کہہ رہے استغفر اللہ۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ چند دیندار لوگ سفر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سفر کر رہے تھے، دیندار تھے ماشاءاللہ وضع قطع کے اعتبار سے۔ تو ان میں مشورہ یہ ہوا کہ ہم کو کسی غلط چیز کو دیکھنا نہیں ہے، اور کسی غیر محرم کے اوپر، کسی خاتون کے اوپر نظر پڑ جائے تو فوراً استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ مشورہ ہوا، دیندار لوگ سفر کرنے لگے، مشورے میں طے یہ ہوا کہ کوئی خاتون نظر آ گئی اور اس پر نظر پڑ گئی تو کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ۔ سفر چل رہا ہے، سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور ایک صاحب کی نظر کسی خاتون کے اوپر پڑ گئی تو انہوں نے فوراً کہا استغفر اللہ۔ تو باقی لوگ کہنے لگے کہاں ہے کہاں ہے؟ لاشعوری طور پر کیا کہنے لگے؟ کہاں ہے؟ ہمارا استغفار ایسا ہے، ہمارا استغفار ایسا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر توبہ توبہ اور دل میں گناہ کی لذت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ میری قوم ہود کی طرح، صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح مجرم نہیں بن جانا، باغی نہیں ہو جانا۔ پتہ چلا پچھلی قوموں کو بھی پچھلی قوموں کے واقعات پتہ تھے، ان کے پاس میں بھی واقعات تھے، اور کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے بہت زیادہ قریب ہے، ان کی طرح مت ہو جانا۔ پھر کیا کرنا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ میری قوم اپنی رب سے استغفار کرو۔ ان کو استغفار کا پتہ تھا، پچھلی قوموں کو، پچھلی قوموں کو استغفار کا پتہ تھا کہ استغفار کا مطلب توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، رب کی طرف توبہ کے لیے حاضر ہونا ہے، توبہ کرنا ہے۔ استغفار اسے کہتے، استغفار نام ہے توبہ کا۔ اسی لیے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتی تھی استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہمارے استغفار خود استغفار کے محتاج ہے۔ ہمارے استغفار کس کے محتاج ہے؟ استغفار کے محتاج ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو برقعے ہیں نا، ان کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی کس کی ضرورت ہے؟ برقعوں کی ضرورت ہے، ان کو پردے کی ضرورت ہے۔ برقعے کا مقصد حجاب تھا، پردہ تھا، لیکن آج کل کیسے ڈیزائن کے برقعے آ گئے، دیکھ کر کہنا دل کہتا ہے کہ استغفر اللہ۔ وہی ابھی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھ کر آدمی کیا کہے؟ استغفر اللہ۔ برقعے ایسے ڈیزائن کے آ گئے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک 60 سالہ 70 سالہ بوڑھی اماں وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور خوب لیپا پوتی، بیوٹی پارلر سے گزر کر ہو کر آئی تھی۔ تو نوجوان تو من چلے ہوتے، وہ دیکھتے نہیں گلی ہے، محلہ ہے،
پلیٹ فارم ہے، ٹرین ہے، سفر ہے، حضر ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں. وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی، نوجوان بازو میں کھڑا بوڑھی اماں جو حیت سے اپنے میک اپ کی وجہ سے 20-25 سال کی لگ رہی تھی، وہ نوجوان اپنے ہونٹوں سے گنگنانے لگا، کہنے لگا رفتہ رفتہ میری نظر کسی سے لڑی ہے. کیا کہنے لگا؟ رفتہ رفتہ میری نظر کسی سے لڑی ہے. تو وہ بوڑھی اماں پیچھے پلٹ کر کہنے لگی کم بخت، جس سے تیری نظر لڑی ہے وہ تیری ماں سے بھی بڑی ہے. تو ہمارا اپنا حال ایسے ہی ہو گیا نا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتی تھی استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، کہ ہمارے استغفار خود استغفار کے محتاج ہے. ہماری توبہ ہی ایسی ہے کہ پکچر دیکھتے دیکھتے کہہ رہے ہائے اللہ کیا گانا ہے، کسی لڑکی کو دیکھ کر کہتے استغفر اللہ. استغفار تو نام تھا گناہوں پر ندامت کا، شرمندگی کا، گناہ چھوڑنے کے عزم اور ارادے کا. استغفار اس کا نام ہے. ہم استغفر اللہ تسبیح کے دانے پھیرنا چاہتے ہیں، صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ. زبان سے رٹا لگانا چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے استغفار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے استغفار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. قوم اپنی رب کی طرف کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ ان ربی رحیم ودود، اس لیے کہ میرا رب رحیم ہے، ودود ہے. ودود رحم کرنے والا تو ہے ہی، لیکن ودود بھی ہے. ودود کہتے ہیں بے پناہ محبت کرنے والے کو. محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ودود. بے پناہ محبت کرنے والے کو. ایسی محبت کہ وہ بندے کی محبت میں سب کچھ نچھاور کر دے. کیوں تو بندہ جو استغفار کر رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے. تو اللہ کہتے جب یہ میری محبت میں گناہ کو چھوڑ رہا ہے، میری محبت میں توبہ کر رہا ہے، میری محبت میں نافرمانیوں کو چھوڑ رہا ہے، میری محبت کے اندر یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے ڈال رہا ہے، تو میں بھی ودود ہوں، اب اسے اپنی محبتوں کا مظاہرہ کرواتا ہوں. تو پھر انعامات میں نے بتلائے ہیں. سورہ نوح میں کہا گیا انہو کان غفارا، غفور ہے، غفور بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برساؤں گا محبت میں. کیا کروں گا؟ رات کی بارش میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. لیکن آج کل یہ جو توبہ ہے نا، توبہ جیسی توبہ ہونی چاہیے ویسی توبہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، نہیں مل رہی. مسجد میں بیٹھ کر استغفار ہے، پکچر دیکھتے دیکھتے استغفار ہے، گناہ کرتے کرتے استغفار ہے، گناہ کے چھوڑنے کا نام استغفار ہے. میں نے اور آپ نے یہ دماغ سے ہی نکال دیے کہ گناہ کے چھوڑنے کا نام استغفار ہے. ہم کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ معافی مانگو اللہ پاک معاف کر دیں گے. ایسی معافی نہیں جس کا دل سے کوئی کنیکشن نہ ہو، جس کا میری آپ کی روح سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا میری آپ کے اندر آتما سے کوئی ریلیشن نہ ہو، ایسی توبہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تو ڈھونگ ہے، یہ تو کیا ہے؟ ڈھونگ ہے. یہ تو ناٹک ہے نا، یہ تو اسے کہیں گے یہ تو ایک آرٹ ہے. پھر آرٹ یہ تو میں اور آپ اپنا ہنر بتلا رہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے میں اور آپ استغفار کر کے. اور یہ جو دھوکہ لگا ہوا ہے نا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ محبت کرنے والے ہیں،
اور गुनहगार से गुनहगार बंदा है अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं, ये धोखा लगा हुआ है। अल्लाह गुनहगार बंदे से मोहब्बत नहीं करता, गुनाह से मोहब्बत नहीं करता, तो गुनहगार बंदे से क्यों मोहब्बत करेगा? गुनाह से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह, तो गुनहगार बंदे से क्यों मोहब्बत करेगा? हाँ, उन गुनहगार बंदों से अल्लाह को बेपनाह मोहब्बत है जो गुनहगार बंदे अल्लाह की तरफ आने की कोशिशें करते हैं। क्या करते हैं? कोशिशें करते हैं। इसीलिए तो कुरान करीम के अंदर कहा, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादती की है, बहुत जुल्म किया हुआ है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। ये नहीं समझना कि अल्लाह माफ नहीं करेंगे तुम्हारी तौबा के बाद भी, तुम तौबा करो अल्लाह माफ करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा अपना इस्तिग़फ़ार ज़बानी रहेगा, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, और माफी हमारी अपनी ज़बानी जमा खर्च होंगी, उसका हमारे अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इस्तिग़फ़ार की अल्लाह को जरूरत नहीं है। इसलिए फिर अल्लाह ने दूसरी तरफ इरशाद फरमाया, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बदला लेने वाले हैं अल्लाह, इंतकाम लेने वाले हैं अल्लाह। जहां अल्लाह रहीम है, रहमान है, गफ्फार है, गफूर है, करीम है, वहीं अल्लाह जब्बार भी है, कहार भी है। ये अल्लाह की सिफात है। मैं और अब तौबा करें भाइयों, तौबा, और तौबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, हिस्सा। हमारी अपनी अजीब रहमतें, अजीब हमारी अपनी आदतें हैं। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा अजीब वाकया सुनने को मिला कि एक नौजवान को उनके पास में लाया गया, जो नौजवान मायूसी का शिकार था, मायूस हो गया, थक गया गुनाह कर करके, नाउम्मीद हो गया। तो वो मौलाना उस नौजवान से कहने लगे कि देखो बेटा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, इसलिए कि दुनिया की हुकूमतें लोगों को सजा दिलवाने के लिए बहाने ढूंढती है। क्या करती है? बहाने ढूंढती है। ये अगली तारीख का जो चक्कर है ना, इसीलिए ये सब कि तारीख पे तारीख जो चलती है ना, सनी देओल वाली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इसीलिए बहाने हैं कि सजा दिलवाना है, जुर्माना भरवाना है। वरना तो पहली तारीख में ही पता चल जाता है कि कौन मुजरिम है और कौन मुल्जिम है, किस पर इल्जाम लगा है और किसने जुर्म किया हुआ है, तो पहली तारीख में ही पता चल जाता। और तो चेहरे को देखते ही पता चल जाता है कि कौन चोर है और कौन अच्छा है, उसके चेहरे के हाव भाव भी बता देते। तो कहने लगे उस नौजवान से, दुनिया की हुकूमतें सजा देने के लिए बहाने ढूंढती है, लेकिन अल्लाह की रहमतें माफ करने के लिए बहाना करवाती है। क्या करने के लिए? माफ करने के लिए। इसलिए भाइयों, मेरी आपकी आदतें बनाए मैं और आप सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर और तलब सादिक के साथ में मैं और आप अल्लाह के दरबार की तरफ रुजू इल्लाह मेरी आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी। मेरा आपका, मेरे आपके पैदा करने वाले से ताल्लुक ही टूटा हुआ है, अल्लाह से रिश्ता ही टूटा हुआ है मेरा आपका। जो गहरा ताल्लुक अल्लाह और बंदे के दरमियान में है, मैंने और आपने उस गहरे ताल्लुकात में बड़ी कमजोरी लाई हुई है। और ये कमजोरियां मेरी आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है। क्या वो अल्लाह मुझको आपको नहीं खिला रहा है? क्या मेरे आपके आंखों में नूर नहीं है? क्या मेरे आपके हाथों में पकड़ने की ताकत नहीं है? क्या मैं और आप सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके? वो अल्लाह तो अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा है और अपनी मोहब्बतें बतला रहा है मुझको आपको, लेकिन मेरी आपकी तरफ से अपने ताल्लुकात में कमियां आ रही है, मेरी आपकी तरफ से कमियां है। गुनाह करके भी मुझको आपको एहसास नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती,
اللہ کی نافرمانی کر کے مجھ کو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں لگتا، اور میری آپ کی طبیعت بے چین نہیں ہو جاتی۔ محترم بھائیوں، مجھ سے آپ سے بڑا مجرم اور پاپی کون ہوگا؟ اس لیے بھائیوں، اللہ سے میرا آپ کا تعلق مضبوط، توبہ، استغفار، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اور آپ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن کون سا استغفار؟ دل میں گناہ کی لذت کے ساتھ میں نہیں، دل میں گناہ کی کراہت کے ساتھ، گناہ کی گندگی کے ساتھ، کہ نہیں نہیں یہ گندگی ہے۔ گناہ کو میں اور آپ گندگی سمجھے تو صحیح نا، لیکن میں اور آپ دنیا کی جو گندگیاں ہیں اس کو گندگیاں سمجھتے ہیں، لیکن گناہ کی گندگی، جس سے بڑی گندگی دنیا کے اندر آخرت کے اندر کوئی نہیں ہے، میں اور آپ اس کو گندگی نہیں سمجھتے، اس کو غلاظت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا گندگی ہے؟ پیشاب اور پاخانہ، یہ تو گندگیوں کی انتہا ہے دنیا کے اندر، پیشاب اور پاخانہ۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے خون کے لیب ہوتے ہیں، ایسے پیشاب اور پاخانے کے بھی لیب ہوا کرتے، وہاں پر آپ کے پیشاب کے اوپر، پاخانوں کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے، کیا بیکٹیریا ہے اور کیا اس کے اندر جراثیم ہے، اور کیوں یہ پیشاب ایسا ہوا، اور یہ کیوں پاخانہ ایسا ہوا، اور یہ خون جو گندا ہے یہ خون ایسا کیوں ہوا، اور یہ پیپ اور پس ایسا کیوں ہو گیا۔ آپ نے نہیں سنا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لے کر گئے، آپ کو پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آ گئی، اس پھوڑے اور پھنسی کے سیمپل کو بمبئی بھیجا گیا، اورنگ آباد بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا بھائی؟ لیبورٹری میں چیک کرنے کے لیے کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے، کیوں بیماری آ رہی ہے۔ تو یہ دنیا کی گندگی کوئی گندگی نہیں ہے، لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، بلی کتوں کے پاخانوں کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے اس کو گندگی سمجھا۔ جو اصل گندگی اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ بھری زندگی ہے، اور گناہوں کے ساتھ میں جینا ہے، اور گناہوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، میں نے اور آپ نے اس کو گندگی اور غلاظت سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنی روح کو گناہوں کا عادی بنایا ہوا ہے۔ روح کو اطمینان ہی نہیں ہے ہمارے، روح کو میں نے اور آپ نے نفس کی، شیطان کی مار لگائی ہوئی ہے، یہ اس کا عادی ہو گیا۔ تو پچھلے دنوں میں سننے کو ملا، ایک فلم نکلی ہے، آئی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جوان۔ کیا ہے جوان؟ ہمارے اپنے بوڑھے بوڑھے بھی جوان دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جوان آئی ہے، مسلمان بچہ، ایمان والا بچہ، اور کتنے اور کئیوں کی کارگزاری آ رہی ہے، کیا مالیگاؤں، کیا پیڑ، اور کیا اورنگ آباد، کیا ہمارا اپنا گیورائی، کتنوں کی کارگزاری ہے۔ ایک ایک مسلمان بچہ پوری ٹاکس بک کر رہا ہے، پورا تھیٹر بک کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو لے کر جا رہا ہے، ٹی شرٹیں تقسیم کر رہا ہے، اور وہ ایکٹر کے اور ہیرو کے اپنا بینر لگا رہا ہے، اس کے کٹ آؤٹ لگا رہا ہے۔ کیوں؟ تو بھائی جوان آ گئی، اس کو ہم کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو ہم کو پروموٹ کرنا ہے۔ سوچو تو صحیح، اسی گناہ کے اندر اگر اللہ پاک کی طرف سے موت کا وقت آ جائے تو میرا آپ کا کیا بنے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھو، موت کا وقت مقرر ہے۔ کس کا وقت؟ بولو نا، موت کا وقت مقرر ہے، عمر کا وقت مقرر نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، موت یقینی چیز ہے، موت پتہ ہے سب کو۔ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ گناہوں کے اندر چلے جائیں؟ ہمارے اپنے کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے، کتنے خواتین، کتنے مرد ایسے ہیں گناہ بھری زندگی کے اندر زندگی گزار رہے، گناہوں میں زندگی ہے، لت پت ہے گناہوں میں، گناہوں کو اپنی زندگی کے لیے آسرا، سکون کا ذریعہ، چین کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، شوقیہ نام پر، ٹائم پاس کے نام پر، اور محبتوں کے نام پر گناہ پہ گناہ کر رہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس اللہ کو میں نے اور آپ نے اپنا پالنہار مانا ہوا ہے، جس اللہ کو اپنے خالق مانا ہوا ہے، مالک مانا ہوا ہے، کہ اس اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کھلاتا ہے، وہ اللہ پلاتا ہے، وہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، وہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے،
محترم بھائیوں، میں نے اور آپ نے اس اللہ سے اپنا تعلق کتنا مضبوط رکھا. اس لیے بھائیوں گناہ کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو، اور اس کے لیے سب سے مجرب عمل استغفار ہے. استغفار. قرض بازاری میں مبتلا ہے، قرضہ خوب ہو گیا، آپ پریشان ہیں، آپ کے گھروں میں بیماریاں ہیں، آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور آپ گناہ میں مبتلا ہے، اور آپ کتنے ہی پریشانیوں میں اور الجھنوں کے اندر ہیں. آپ اس وظیفے کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے کہ استغفار کم از کم آخری درجے میں صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ توبہ کی نیت سے استغفر اللہ استغفر اللہ. اس وظیفے کو آپ چند دن، چند ہفتے اور چند مہینے کر کر دیکھو، آپ دعائیں دیں گے مجھ کو. دعائیں کیا دیں گے؟ دعائیں دیں گے کہ نہیں ہم جمعہ کی نماز میں بیٹھے تھے اور اس وقت میں مفتی صاحب نے ایک وظیفہ بتائے تھے استغفار کا. میں قرضوں میں مبتلا تھا، مجھے بیماریاں لگی ہوئی تھی، میرے روزی روٹی کا مسئلہ تھا، میری اولاد کا مسئلہ تھا، میرے بیوی بال بچوں کا مسئلہ تھا، میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے، اور میرے پاس میں طاقت کی کمی تھی، اور میرے پیچھے ایسی الجھنیں تھی، لیکن میں نے استغفار کے اس وظیفے کے اوپر عمل کیا. آج اس کی برکت سے اللہ پاک نے میرے سارے مسائل کو حل کر دیا. کیوں؟ تو یہ وظیفہ مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ وظیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ ارے بولو نا. اللہ کا ہے. تو کرتے ہیں استغفار انشاءاللہ، لیکن کس کی نیت سے؟ توبہ کی نیت سے. یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل میں گناہ کی لذت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.